ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال الله في مقام آخر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ حضرات گرامی قدر، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے خوشی کے دو عظیم تہواروں میں سے دوسرے تہوار کو دیکھنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کے بعد ہم خوشی مناتے ہیں تو اس لیے مناتے ہیں کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے حق کو ادا کرنے کی جستجو کی ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسری روایت کے مطابق الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میرے پاس ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ حضرات گرامی قدر، وہی تقوی جس کے اصول کی جستجو ہم نے رمضان میں کی تھی، ہمارا اسی تقوی کی مشق کا امتحان ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے تقوی اگر حاصل کیا تو کس کی سیرت سے حاصل کیا؟ ہمارے لیے کائنات میں دو سیرت حجت ہیں۔ ایک سیرت ہے حضرت رسول ہاشمی کی کہ کائنات میں کوئی محدث، کائنات میں کوئی مجدد، کائنات میں کوئی عالم، کائنات میں کوئی فقیہ، کائنات میں کوئی رہنما، کائنات میں کوئی مقتدا، کائنات میں کوئی پیشوا، کائنات میں کوئی عالم، کائنات میں کوئی حدیث حضور علیہ السلام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، دوسری ذات جو ہمارے لیے حجت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اللہ نے اعلان فرما دیا تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نمونہ کیا ہے؟ کہا نمونہ یہ ہے اس نے مجھ کو پہچانا، کائنات میں غور و فکر کر کے پہچانا، ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا، جب ڈوب گیا اعلان کیا لا احب الافلین، جو ڈوب جائے مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ چاند پہ غور کیا، اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اعلان کیا لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اللہ اگر اب تو نے مجھے ہدایت نہ دی شاید میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھا، روشن ہوتے ہوئے دیکھا، نصف النہار پہ پہنچتے ہوئے دیکھا، پھر آفات کے دامن میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، اعلان کر دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اللہ میں سورج کے سامنے نہیں جھکتا، ستارے کے سامنے نہیں جھکتا، چاند کے سامنے نہیں جھکتا، کہکشاں کے سامنے نہیں جھکتا، اجرام سماویہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ میری جبین نیاز جب بھی جھکا کرے گی تیرے ہی آستانے پہ جھکا کرے گی، اس کے آستانے پہ جھکا کرے گی جس نے سورج کو بنا دیا، جس نے ستارے کو بنا دیا، جس نے چاند کو بنا دیا۔ حضرات دوسرا مقام توحید کا آیا، بت کدے میں سیدنا ابراہیم داخل ہوئے، فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ساروں کو توڑ ڈالا، بڑے بت کے گلے کے اندر کلہاڑے کو ڈال دیا۔ بستی کے لوگ آئے، کہنے لگے کس کو کون سا ظالم ہے؟ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے ہمارے الہوں کو توڑا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ ان کے علم میں یہ بات موجود نہیں تھی جو مٹ جائے وہ الہ نہیں ہوتا، جو کٹ جائے وہ الہ نہیں ہوتا، جو مر جائے وہ الہ نہیں ہوتا، جس کو بھوک لگ جائے وہ الہ نہیں ہوتا، جو اندھا ہو وہ الہ نہیں ہوتا، جو گونگا ہو وہ الہ نہیں ہوتا، جو بہرا ہو وہ الہ نہیں ہوتا۔ کہنے لگے بستی میں ایک ہی شخص ہے، سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، اس کو پکڑ کے لایا جائے۔ حضرت ابراہیم کو پکڑا گیا، سامنے لایا گیا، کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم،
اے ابراہیم تو نے ہمارے الہوں کو توڑا ہے. جواب کیا دیا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فسألوہم ان کانوا ینطقون. او آؤ مجھ سے پوچھتے ہو اس سے کیوں نہیں پوچھتے جس کی گردن کے اندر آلہ قتل موجود ہے؟ جواب میں الفاظ کہے تو کیا کہے؟ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. ابراہیم تجھے پتا ہے یہ گونگے ہیں، ان کو بات کرنا نہیں آتی. ابراہیم نے جواب میں توحید کے کلہاڑے کو چلا دیا. اُفِّل لَکُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ افلا تاکلون. تمہاری عقلوں پہ ماتم ہے، اس کی پوجا کرتے ہو جو نفع و نقصان کا مالک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچا نہیں سکتا اور بچانا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنے قاتل کا بدلہ بتلا نہیں سکتا. کیا ہوا؟ کہنے لگے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. یہ بہت باتونی ہے، بہت بڑا گستاخ ہے، چتا کی نظر کر دیا جائے. چتا میں پھینکنے کی باری آئی، سیدنا ابراہیم کو چتا میں گرایا گیا. حضرت ابراہیم کے پاس جبریل کو بھیجا گیا، کہا حل لک من حاجہ. جبریل نے کہا ابراہیم تیری کوئی حاجت تو نہیں؟ ابراہیم کا جواب کیا ہے؟ ما الیک حاجہ، میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، چاہے تجھے رب نے بھیجا ہے، لیکن میں نے اپنی حاجت کو جب بھی دائر کیا مالک کے آستانے پہ دائر کیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور جس کے لیے وہ کافی ہو جائے اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہوتی. ہوا کیا؟ اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے اعلان فرما دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ آج سے پہلے تو جلاتی تھی لیکن آج تو نے جلانا نہیں بلکہ ابراہیم کے لیے ایک باغ بن جانا، مہکتے ہوئے گلابوں کا ایک گلستان بن جانا، چمنستان بن جانا. اس لیے کہ آج وہ آیا ہے جس کو میری ذات کے علاوہ کسی اور پہ اعتماد نہیں. حضرات آگے ذرا غور کیجئے. شادی کی، سارا کے ساتھ شادی کی سیدہ ہاجرہ کے ساتھ شادی کی. شادی کے بعد ایک وقت اللہ نے عجیب حکم دیا، کہا ابراہیم اپنی بیوی کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑاؤ. کہا